نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 284 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ للہ، یہ جو زیر والا لام آپ دیکھ رہے ہیں اسے لام جارہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، انگلش میں جسے فور کہا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے ہے ما، جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے یا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو گے، ما جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، یہ نفس کی جمع انفس، او یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بھی اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ حساب سے محاسبہ سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے۔ تو آگے لفظ اللہ جو کہ اس کا فاعل ہے، تو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، یحاسبکم بہ اللہ، یحاسبکم بھی اس کا محاسبہ کرے گا یا اس کا حساب لے گا۔ آگے آ رہا ہے لفظ جلالہ اللہ جو کہ اس فعل کا فاعل بن رہا ہے، اور اکٹھا ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا جو میں نے پہلے ہی بیان کر دیا، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ پھر یغفر وہ بخش دے گا، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، من اور ملا کے پڑھیں گے تو من یشاء، اور اب وہ عذاب دے گا جسے چاہے گا، یا پہلے یہ کہہ دیں اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ اور اللہ، علی اوپر یا پر، کلی شیء ہر چیز کے، قدیر پوری طرح قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو یہاں پر آیا یحاسبکم بہ اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ دل کے فعل پر بھی محاسبہ ہوگا، مگر اس سے مراد دل کے وہ اعمال ہیں جن پر انسان کو اختیار ہو اور جن کا وہ پختہ ارادہ کر لے، مثلا ایمان، کفر، کسی نیکی یا بدی کا عزم اور پختہ ارادہ۔ مثلا ایک شخص دل میں کفر رکھتا ہے یا چوری اور زنا کا عزم رکھتا ہے، مگر اسے کفر کے اظہار کا یا چوری اور زنا پر عمل کا موقع نہیں ملتا، تو اس پر محاسبہ ضرور ہوگا۔ رہے وہ خیالات جو انسان کی طاقت اور اختیار سے باہر ہیں، خود بخود آتے جاتے رہتے ہیں، اگر آدمی ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے تو ان پر محاسبہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اس سورت کی آخری آیت میں ابھی آ رہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہم نماز، روزہ وغیرہ اعمال تو کر رہے ہیں، مگر اس آیت میں دلوں کی باتوں پر محاسبہ کے مطابق تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح سمعنا وعصینا کہنا چاہتے ہو، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی؟ بلکہ تم یوں کہو، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ نازل فرمائی، اور اب اس والے یہ جو ذکر تھا یہ دلوں کے اس طرح سے محاسبہ، تو اب اس کو منسوخ کر دیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، واضح ہے کہ یہاں دوسری آیت سے پہلی کے منسوخ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ
کہ پہلی آیت میں جو ابہام تھا اس کی وضاحت فرما دی. یہ جو ناسخ اور منسوخ ہوتے ہیں نا، یہ بہت تفصیلات ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہیں اس کی، اور اس کے بارے میں مختلف رائے بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں میں نے بتا دیا کہ یہاں کیا مراد ہے. دوسری آیت سے پہلی کے منسوخ ہونے کا مطلب ہے کہ پہلی میں جو ابہام تھا اس کی وضاحت فرما دی. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ نسخ کا لفظ وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے میری امت کے لوگوں کے وہ خیالات اور وسوسے معاف کر دیے گئے ہیں جو ان کے دلوں میں آئیں، یہاں تک کہ وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں. صحیح مسلم 127، صحیح بخاری 5269، ابن کثیر. اور یہ جو ہے کہ ہم اس سلائیڈ میں لا نفرق بین احد من رسلی، یہ میں انشاءاللہ تعالی آگے اگلی ریکارڈنگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور آگے اب دو انتہائی اہم خوبصورت ترین آیات آنے والی ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کا اختتام ہونے جا رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.